پرائمری کرنے کے بعد پھر مڈل جو میں نے کی ہے 6ٹھی 7ویں 8ویں وہ ملتان میں مرکز بن قاسم علیہ السلامی بوسن روڈ پہ ادارہ ہے. یعنی کہ جب میں نے 8ویں مکمل کی تو اس وقت تقریباً 14 پارے ہم ترجمے کے پڑھ چکے تھے. وہ لڑکوں کو مسلسل مطالعہ کروانے کی وجہ سے مجھے تقریباً ساری بلوغ المرام زبانیں یاد ہو گئی. جامعہ احمدیہ میں تدریس کے دوران ہی میں نے اپنا ایک ادارہ بنایا تھا مرکز اہل الحدیث کے نام سے. تو کتنی کتابیں کو آپ کی پبلش ہوئی ہیں یا کتنی ہیں جو ابھی زیر تالیف ہیں؟ جو پبلش ہوئی ہیں وہ تقریباً 5 یا 6 کتب ہیں. زیر تالیف جو ہیں وہ تقریباً 3 کتب ہیں. فرق کے رد والا جو کام ہے ضرورت پڑنے پر کرتے ہیں، چھوڑا نہیں جا سکتا اس کو اور نہ ہی یہ چھوٹ سکتا ہے. ایک بڑا بیٹا ہے عبد الرحمن، وہ 14 سال کا ہے پہلی اہلیہ سے. اچھا، 2 اہلیہ. ہاں جی. اور دوسری سے 2 بیٹے ہیں، ایک محمد اور ابراہیم. یعنی یہ ایک وقت تھا کہ فتنہ تکفیر کے خلاف میں نے لکھنا اور بولنا شروع کیا تھا تکفیر و خروج کے حوالے سے، اور اس وقت بہت سے لوگ ہم سے نالاں ہو گئے تھے. جب یہ کام یعنی کہ پیک پہ پہنچا ہے اور ادھر سے افغانستان میں بھی یہ داعش کا جب دورہ شروع ہوا ہے، اس وقت صورتحال یہ بنی کہ مختلف طرفوں سے ہمیں وہ دھمکیاں موصول ہونا شروع ہو گئی. دعا کر دیں گے، دیکھ ہی نہیں سکیں گے. مقصد تو یہ تھا کہ ہم ان کے اندر داخل ہو کے دیکھیں تاکہ ان کے منصوبے اور ان کے جو حالات ہیں ان سے آگاہی حاصل ہوتی رہے. یعنی کہ میں جابر علی عسکری بن کے رفیق طاہر کا دفاع کیا کرتا تھا. علماء کے ساتھ جڑیں، علماء سے استفادہ کریں. یہ جو سوشل میڈیا پہ اٹھنے والے نتنے علماء ہیں کہ جن کا بیک گراؤنڈ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، ان سے اجتناب کرنا یہ ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھک پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. تو آج کی ہماری اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ محمد رفیق طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی. تو بغیر کسی تفصیلی تعارف کے ہم شیخ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جزاکم اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا. تو یہ ہمارا جو بیٹھک پروگرام ہے بیسیکلی علماء کے ساتھ، اسکالرز کے ساتھ، یا جو لوگ دعوت کا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو جو بھی ان کا کام ہے دینی، دعوتی، تحقیقی، علمی، تو اس کا کوئی تعارف نوجوانوں کے سامنے آ جائے تو نوجوان یا دوسرے لوگ اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں. تو یہ بیسیکلی بیٹھک پروگرام کا مقصد ہے. تو تھوڑا سا مطلب لائٹ موڈ میں ہم اس کو لے کے چلیں گے. تو شروع میں بس اب آپ اپنا کچھ تعارف وغیرہ، بیک گراؤنڈ بتائیں کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور دین کی طرف رغبت کیسی ہوئی. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دینی گھرانہ تھا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں اپنے شوق سے دین کی طرف آئے یا کوئی اور محرک بنا، کیا وجہ بنی؟ ویسے تو یعنی ہمارا جو گھرانہ ہے وہ مذہبی تھا. والد صاحب میرے وہ حافظ قرآن تھے، ماشاء اللہ. حفظ انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کے یعنی کہ مذہبی رنگ بہرحال تھا ہمارے گھر میں. ویسے آپ کا تعلق کہاں سے؟ شہر سے؟ ملتان شہر میں. تعلق ہے. تو بنیادی طور پر ہم اصل میں رہنے والے تھے امرتسر کے. اچھا، مطلب وہاں سے ہجرت کر کے؟ ہاں، امرتسر کے رہنے والے تھے. انگریز دور میں جب انہوں نے یہ سندھ کی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے کوئی ترغیب وغیرہ لوگوں کو دلائی، تو پھر ہمارے جد اعلیٰ وہاں سے یہ ان علاقوں میں آئے. اور جب یہ بھٹو دور میں وہ سندھ و دیش کی تحریک چلی اور پنجابیوں کے اوپر عرصہ حیات ذرا تنگ ہوا، تو پھر ادھر سے اپنی زمینیں وغیرہ بیچ کے کچھ پاک پتن اور کچھ یہ 125 10 آر، میری پیدائش وہاں کی ہے. 125 10 آر گاؤں ہے یہ ملتان کے قریبی. اس وقت یہ ضلع ملتان میں تھا، آج کل ضلع خانیوال میں ہے جدید تقسیم کے مطابق. تو تقریباً میں بھی سال ایک کا ہی تھا، 1 سال کا تقریباً. تو یہ ہم ملتان شہر میں منتقل ہو گئے. والد صاحب میرے نابینا ہیں، آنکھوں سے نا معذور ہیں. تو ملتان میں تھا ایک نابینا سینٹر، وہاں پہ انہوں نے وہ کرسیاں بننے کا کام اور چارپائیاں بننا، ہوائی چپلیں بنانا، موم بتیاں بنانا، یہ چیزیں وہ سکھاتے تھے. تو یہ ادھر سیکھا اور پھر وہیں پہ ملازمت وہ کرتے رہے. تو اس طرح سے ہم ادھر سے گاؤں سے یہ شہر میں آ گئے ملتان میں.
تو ملتان آنے کے بعد ابتدائی تعلیم اسکولوں میں حاصل کی. ابھی میں اس وقت غالباً چوتھی یا پانچویں کلاس میں تھا. تو ہمارا خاندان بریلوی تھا بنیادی طور پر، بلکہ پیر پرست، اور پیر بھی ایسے جو کہ یعنی کہ رافضی قسم کے پیر. تو والد صاحب نے جو حفظ کیا تھا وہ دیوبندیوں سے کیا تھا، سندھ سے نا، اس وقت سندھ ہوتے تھے. جہاں یہ جو نبینہ سینٹر تھا ملتان کا، بلائنڈ سینٹر کے جو اس وقت سربراہ تھے قائم خان کرمانی صاحب، وہ اہل حدیث تھے. اچھا. انہوں نے کیا کیا کہ مشورہ کیا کہ آپ نہ جمعہ پڑھنے کے لیے ایک ادھر خطیب تھے ملتان میں، مولانا اسلم رضا رحمہ اللہ، ان کے پاس آپ جایا کریں. یہ والد صاحب کو مشورہ دیا نا کہ آپ ادھر جائیں تو آپ کو جمعہ پڑھنے کا کوئی لطف آئے گا. خیر یہ ادھر جانے لگ گئے، ہم بھی جاتے تھے ابو کے ساتھ. تو ادھر سے آہستہ آہستہ کچھ تھوڑا سا نا ہمارا ذہن وہ اس طرف آیا، چینج ہونا شروع ہوا. پرائمری کرنے کے بعد پھر مڈل جو میں نے کی ہے 6ٹھی 7ویں 8ویں، وہ ملتان میں مرکز بن قاسم الاسلامی بوسن روڈ پہ ادارہ ہے. اچھا. وہاں میں نے 3 کلاسیں پڑھی. وہاں ان 3 کلاسوں میں ساتھ ساتھ ہم نے یعنی کہ قرآن مجید کا ترجمہ تقریباً 14 پارے وہ پڑھ لیا تھا ان تینوں. پہلے سال پہلا پارہ، دوسرے سال سورہ بقرہ غالباً مکمل کی تھی، اور سورہ آل عمران بھی شاید تھی ساتھ، مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں. اور تیسرے سال یعنی 8ویں میں، یعنی کہ جب میں نے 8ویں مکمل کی تو اس وقت تقریباً 14 پارے ہم ترجمے کے پڑھ چکے تھے اسکول میں. اس کے ساتھ ساتھ 6ٹھی کلاس میں ہم نے حدیث کی نخبۃ الحدیث پڑھی تھی. 7ویں میں بلوغ المرام کی کتاب الطہارہ تھی. تو یہ اسکول کو اسلامی اسکول؟ ہاں، اسلامک اسکول تھا. اچھا. اور 8ویں میں پھر یعنی کہ کتاب الطہارہ سے لے کے کتاب الحج تک، کتاب الحج ابھی شروع نہیں کی تھی، اس سے پہلے ہی یعنی کہ وہ ہم نے بلوغ المرام اتنی پڑھ لی تھی. اس کے ساتھ ساتھ علم الصرف، علم النحو، اور کتاب الصرف، اقرا کے 3 جز، اول ثانی ثالث، یہ، اور اس کے ساتھ رحمت عالم، اور عقیدے کی تقویت الایمان اور کتاب التوحید. یہ کتابیں اسکول کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے وہاں پہ پڑھی، اور اسی دوران ہمیں نہیں پتہ چلا ہم کب اہل حدیث ہو گئے. صحیح. ایک تو وہ اسلم رضا رحمہ اللہ کے خطبات تھے، خطبات جمعہ، وہ بنیادی میں سمجھتا ہوں کردار ان خطبات جمعہ کا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ چونکہ تعلیم اس طرح کی شروع ہو گئی، اور حدیث اور اس کے ساتھ پھر وہ عمل وہ ساتھ ملتا گیا، تو وہ کام اپنے آپ سیدھا ہو گیا. پھر اس کے بعد ابھی میں ادھر ملتان میں پڑھتا تھا 8ویں کلاس میں نا. جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ کے فاضل تھے ہمارے استاذ مولانا قاسم طاہر صاحب، قاسم طاہر کھوکھر. انہوں نے ہمیں ترغیب دی کہ آپ ایسا کریں کہ درس نظامی پڑھ لیں. ہماری کلاس میں سے کئی لڑکے پھر اس طرف آئے، کچھ وہیں پہ ابن قاسم میں شعبہ علوم اسلامیہ موجود تھا، وہاں انہوں نے مکمل کیا. اور چونکہ وہ ادھر پڑھے ہوئے تھے تو مجھے انہوں نے ادھر بھیج دیا جامعہ محمدیہ میں. تو وہ اصل میں کچھ ادب سے بھی اچھا ذوق رکھتے تھے، شاعر بھی تھے، اور اردو ادب کا میرا بھی ذرا ذوق تھا. تو مجھے یہ تھا کہ جامعہ محمدیہ میں میرے لیے یہ اور زیادہ آسانی ہو جائے گی ان کاموں میں. تو خیر جامعہ محمدیہ میں آ گیا، اور ادھر میں نے 2ری کلاس میں داخلہ لیا. یعنی کہ اس وقت یہ جو ہے اپنا مارچ کا مہینہ، یہ بقرعید کے قریب تھا. تو بقرعید گزارنے کے بعد پھر میں آیا ادھر جامعہ محمدیہ میں، اور 2ری کلاس میں نے داخلہ لیا تھا. پہلی کلاس مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہم نے وہ اکثر چیزیں وہ پڑھ لی ہوئی تھی پہلے ہی. اور اسی طرح بلکہ 2ری کا بھی کافی سارا نصاب جو تھا وہ پڑھا ہوا تھا ادھر. تو 2ری میں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ادھر نہ لڑکے بلوغ المرام حفظ کر رہے تھے. اب چونکہ بقرہ عید تک، 'تک' وہ کتاب الطہارہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے،
تو میں نے دیکھا کافی ساری حدیثیں گزر گئی ہیں، تو مجھے بڑا افسوس لگا کہ کاش میں شروع میں آ جاتا تو میں بھی ان کے ساتھ مل کے بلوغ المرام حفظ کرنا شروع کر دیتا، لیکن خیر بات گئی۔ خواہش تھی وہ پوری ایسے ہوئی کہ چونکہ میں نے بلوغ المرام پڑھی ہوئی تھی پہلے، اعراب مجھے نہیں آتا تھا، ہم نے اعراب والی پڑھی ہوئی تھی نا، وہ اسکول میں ذرا تو ٹھیک ہے طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ اعراب میں اجرا کا جو مسئلہ تھا وہ میرا تھا، کمزوری تھی میری، وہ میں نے 2-3 مرتبہ مطالعہ کیا کرنا۔ ایک ہم سے سینئر تھے مولانا ابو سفیان سلفی صاحب، آج کل استاد ہیں، جامعہ احمدیہ میں پڑھا رہے ہیں، تو اس وقت وہ 6ٹھی کلاس میں تھے، ہم 2ری میں تھے، یا شاید 5ویں میں تھے وہ، بہرحال ان سے ہم نے مطالعہ کیا کرنا عصر کے بعد، پھر عشاء کے بعد کلاس میں مل کر مطالعہ کرنا، اس طرح وہ 2-3 مرتبہ بلکہ 4 مرتبہ وہ دہرائی ہو جاتی تھی۔ پھر جب اگلا سال آیا 3ری کلاس میں، تو ابو سفیان سلفی صاحب نے کچھ عرصہ مطالعہ کروایا اور اس کے بعد لڑکوں کو مطالعہ کروانا چھوڑ دیا کہ میرے پاس اب وقت نہیں ہے، کہ بڑی کلاس ہے، اور کچھ اور بھی ان کی شاید مصروفیت تھی، اب مجھے وہ بھی اچھی طرح سے ذہن میں نہیں ہے کیا تھا۔ تو وہ لڑکے جو بلوغ المرام کا مطالعہ کرتے تھے انہوں نے مجھ سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب میں 4تھی میں پہنچا تو بھی یہ سلسلہ جاری رہا، بس وہ لڑکوں کو مسلسل مطالعہ کروانے کی وجہ سے مجھے تقریباً ساری بلوغ المرام زبانیں یاد ہو گئی۔ تو وہ جو شروع کی تھی جنہوں نے 2ری میں بلوغ المرام حفظ کرنا، ان میں سے کوئی بھی کتاب و صلاۃ مکمل تک نہیں پہنچ سکا، وہ سارے راستے میں چھوڑ گئے تھے۔ تو بس وہ تکرار کی وجہ سے، بار بار پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے وہ نہ یاد ہو گئی۔ یعنی کہ یہ مختصر سی روداد ہے اس طرف آنے کی، کہ ابتدائی طور پر ہم بریلوی تھے، پھر وہ اس طرح سے آپ مدرسے میں، ہاں جی۔ کتنا کوئی عرصہ ہو گیا ہوگا ابھی آپ کو، یعنی آپ تدریس کر رہے ہیں یا دین کی خدمت یا علمی اور تحقیقی کام میں ہے، مطلب فراغت کے بعد سے کتنا کوئی عرصہ ہو گیا؟ فراغت میری ہوئی ہے 2003 میں۔ 2003 میں، تو مطلب یہ ہے کہ 18 سال سے آپ ابھی تدریس تقریباً تحقیق میں اور تعلیمی مشاغل میں مصروف ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی مطلب آپ کی جو پرانی کہیں پہ تدریس جو بھی آپ کرتے رہے، یا ابھی فی الحال کس ادارے کے ساتھ آپ کی کوئی وابستگی ہے، ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں، آپ کہاں پہ تدریس کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور تحقیقی کام ہے یا تبلیغی کام ہے؟ تدریس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب میں فارغ ہوا تو چونکہ فراغت سے پہلے ہی اپنا درس و دروس وغیرہ کا سلسلہ ہمارا جاری تھا، بلکہ 2ری کلاس سے ہی جس سال میں آیا ہوں جامعہ میں پڑھنے کے لیے، اس سال سے لے کے ہی مسلسل یعنی کہ کہیں نہ کہیں درس دروس اور جمعہ وہ جاری و ساری رہتا تھا۔ فراغت کے بعد بھی ایسا ہوا، چونکہ فراغت سے پہلے ہی میں ایک مسجد میں امامت خطابت کر رہا تھا، امامت نہیں تھی خطابت تھی، تو اور ساتھ ایک ترجمہ قرآن کلاس تھی، تو فراغت کے بعد میں ادھر ہی ابھی تھا گجرانوالہ میں ہی نا۔ تو ہزاروی صاحب کا پیغام آیا، مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب رحمہ اللہ کا، جو جیلم والے؟ نہیں، ہمارے جامعہ احمدیہ کے شیخ الحدیث تھے سابقاً، یہ گزشتہ سال فوت ہوئے۔ ان کا پیغام آیا، میں پہنچا ادھر جامعہ میں، تو انہوں نے پوچھا گویا کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا جی اس طرح، تو انہوں نے کہا یہ ہری پور میں ضرورت ہے خطیب کی، ادھر بڑی مسجد ہے ایک، تو وہاں پہ ان کو خطیب چاہیے، تو آپ ادھر چلے جائیں۔ خطابت میری الحمدللہ اس وقت اچھی تھی، آج کل تو ہم نے خطابت چھوڑ دی ہے، آج تو وہ سادہ سادہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ ابھی میں ادھر پہنچا نہیں تھا کہ مولانا ابراہیم صاحب ہوتے تھے چیچا وطنی والے، وہ اس وقت امیر تھے صوبہ سرحد کے مرکزی جمعیت کے، تو ان کے ساتھ چونکہ شیخ صاحب کا رابطہ تھا، تو انہوں نے فون کیا، فون کر کے انہیں بتایا کہ جی باغ آزاد کشمیر میں جامعہ خیریہ سلفیہ میں استاد کی ضرورت ہے،
تو اسے آپ ادھر آگے بھیج دیں باغ میں پڑھانے کے لیے، یہ تدریس کر لے گا، اور خطابت کے لیے ہم آپ کو کوئی اور بندہ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ ابراہیم صاحب نے خاموشی سے، ایک ادھر تھے عطاء الرحمن ہزاروی صاحب تھے، ان کے پاس میں ٹھہرا تھا، تو ان کی مسجد میں ہی میرا انہوں نے جمعہ رکھا تھا، اور ایک تو اور پروگرام انہوں نے طے کیے ہوئے تھے پہلے جب میری آمد کا ان کو پتہ چلا، وہ سارے پروگرامز وغیرہ کروا کے 2 دن وہاں رہنے کے بعد پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ جی شیخ صاحب کا فون آیا تھا، اچھا، وہ یوں کہہ رہے تھے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ ہمارا ماحول دیکھ لیں، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے یہاں رہنا ہے یا آگے جانا ہے۔ تو میں نے کہا جی مجھے تو آپ کا کوئی پتہ نہیں، شیخ صاحب نے بھیجا تھا، تو استادوں نے جہاں کہا ہم وہیں جائیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ وہاں سے باغ آ گئے آزاد کشمیر میں جامعہ خیریہ، وہاں 1 سال پڑھایا، اور اس کے بعد پھر ہری پور والوں نے بھی کوشش کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، لیکن والد صاحب کا اصرار تھا کہ پہلے ملتان سے آپ گئے ہیں گجرانوالہ، اب گجرانوالہ سے وہ آگے گھر سے مسلسل دور ہی ہوتے جا رہے ہیں، تو گھر کی بھی کوئی فکر کر لیں۔ خیر والد صاحب کے کہنے پر پھر میں ادھر آ گیا ملتان، پھر میں نے مرکز ابن قاسم الاسلامی میں تدریس کی ہے 3 سال، 3 سال تک وہاں پڑھاتا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر جامعہ احمدیہ عام خاص باغ ملتان میں، جامعہ احمدیہ میں تدریس کے دوران ہی میں نے نا اپنا ایک ادارہ بنایا تھا، مرکز اہل الحدیث کے نام سے، ملتان میں ہی میری اپنی ذاتی لائبریری تھی، تو ادھر مسجد ایک تعمیر کروائی، تو مسجد کے ساتھ ہی ہم نے نا وہ لائبریری کے لیے جگہ الگ کر لی، لائبریری وغیرہ وہاں پہ سیٹ کی، اور وہاں پہ پھر طلباء کو تخصص کے کچھ اسباق وہ 2nd ٹائم شروع کیے پڑھانے، اور فرسٹ ٹائم وہ طالب علم خود ہی کر لیتے تھے، میں ادھر جامعہ میں ہوتا تھا، شام کو آ کے پھر میں ان کو دیکھ لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ جامعہ کی تدریس ختم کر کے اپنے ادارے میں رہا ہوں، حتیٰ کہ شیخ ہزاروی صاحب حافظہ اللہ کا پھر رحمہ اللہ کا پیغام آیا کہ جی آپ ادھر گجرانوالہ میں آئے جامعہ احمدیہ میں، یہاں ضرورت ہے ہمیں، تو استاد جی کے کہنے پر ادھر آ گیا۔ تو جامعہ میں آ کے اب دیکھا کہ جو حالات اس وقت تھے جب ہم پڑھتے تھے وہ اب نہیں ہیں، مطلب تعلیمی اعتبار سے بھی، تربیتی اعتبار سے بھی کافی حد تک نہ وہ معاملہ کمزور ہو چکا ہے بزرگ اساتذہ کے چلے جانے کی وجہ سے۔ تو خیر ادھر میں نے تدریس کی ہے، کرتا رہا ہوں کوئی 3 سال غالباً، تو اس کے بعد پھر آج کل وہ تدریس چھوڑ کے اور گھر میں ہی تصنیف و تالیف کا کام وہی جاری ہے۔ چلو ماشاءاللہ، ابھی آپ کی تصنیف و تالیف کی بات آ گئی، تو کتنی کتابیں کو آپ کی پبلش ہوئی ہیں، یا کتنی ہیں جو ابھی زیر تالیف ہیں، پائپ لائن میں ہیں؟ جو پبلش ہوئی ہیں وہ تقریباً 5 یا 6 کتب ہیں، اور زیر تالیف جو ہیں وہ تقریباً 3 کتب ہیں بڑی، جن پر یعنی کہ کام ہو رہا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے مقالات اور رسائل وہ وقتی ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا درمیان میں وقت نکلتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی تو اور جو کر دیتے پبلش ہیں۔ ہوا اس میں مطلب کیا زیادہ موضوع آپ کا کیا رہا ہے؟ حدیث ہے یا اصول فقہ ہے یا فتاوی ہے، کیا مطلب؟ جو پبلش ہوا ہے اس میں عمومی مسائل ہیں، عمومی مسائل۔ ہاں جی، کچھ تو جو چیزیں ایسی پبلش ہوئی تھیں وقتی طور پر جو کہ دروس تھے، ہم نے سلسلہ ایک شروع کیا تھا فتنہ انکار حدیث پہ نا، ملتان اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں یہ جماعت المسلمین کے مختلف گروپ پائے جاتے ہیں، محمد ہادی پشاوری کا گروپ تھا، ڈاکٹر بشیر کا گروپ ہے، اور مسعود احمد BSc کا بھی، اور مسعود الدین عثمانی کا گروپ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور مشتاق نام سے تھا بندہ، اس کا ایک اپنا ہی مسلمین کا گروپ، یعنی کہ کئی ایک ان کے دھڑے لوگ تھے جو جی۔ کام کر رہے تھے۔
اور ان کے ہر ایک دھڑے کے الگ الگ ہی اپنے اپنے عقائد و نظریات تھے۔ ملتان کے قریب ایک قصبہ ہے بدلہ سنت، تو بدلہ سنت میں جماعت المسلمین کا گڑھ تھا، اور ان کا وہاں سالانہ اجتماع وغیرہ وہاں ہوتا تھا، تو وہاں ہم نے یعنی کہ شروع کیا ان کا تعاقب کرنا، شہر کے اندر بھی کام شروع کیا۔ اس دوران سلسلہ وار نہ دروس رکھے۔ میرا ایک شاگرد تھا ریاض الرحمن حیدر، اس نے مسجد امیر حمزہ ملتان میں، تو مختلف موضوعات پہ نا جو ان کے عقائد تھے اس کے رد میں، وہ جو درس ہوتا تھا اس کو جمعے کے دن درس ہوتا تھا عصر کے بعد، تو اگلے جمعے پر جو گزشتہ درس تھا اس کو وہ چھاپ کے کتابی شکل میں وہ تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ دفاع حدیث سیریز تقریباً وہ جو تھے کوئی 10 کے قریب دروس تھے، وہ سارے اس طرح سے تباہ ہوئے۔ پھر شعبان کے بدعات کے حوالے سے مرکز دعویٰ سلفیہ اسلام آباد والا شیخ طالب الرحمان شاہ صاحب حافظ اللہ، ان کی طرف سے ایک وہ رسالہ شعبان کے اوپر، شعبان کی بدعات پہ، وہ تباہ ہوا۔ 2 کتابچے، ایک قربانی کے مسائل پر اور ایک عید میلاد النبی کے مسائل پر، یہ ملتان سے تباہ ہوئے تھے۔ پرنٹنگ لاہور سے ہی ہوئی تھی، تو ادھر ہی۔ تو ابھی جو زیر تالیف ہے اس میں کوئی بڑا آپ کا کیا پروجیکٹ ہے جو ابھی جس پہ کام کر رہے ہیں؟ ایک تو سنن نبی داود کے اوپر کام ہے، اچھا، شرح اور درسی حاشیہ، اچھا شرح درسی کتاب کے لیے حاشیہ ہے اور شرح ہے۔ شرح والا کام فی الحال اس کو ذرا رکا ہوا ہے، درسی حاشیہ پہلے کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ موطا مالک، اس کے اوپر کچھ حاشیہ ہیں، ایک مولانا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، انڈیا کے ہیں، انہوں نے وہ لکھا ہے موطا پہ حاشیہ، اس کے اندر کچھ حق و اضافہ وہ جاری، وہ انشاءاللہ ان قریب پورا ہونے والا ہے، وہ بھی درسی کتاب کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ 2 بڑے پروجیکٹس ہیں فی الحال، اور ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ چھوٹا چھوٹا دیگر جو کام ہے، اب نماز کے موضوع پر، نماز، جنازہ اور زکوٰۃ، یہ 3 موضوعات میرے فائنل ہیں تقریباً، ان کی وہ یعنی کہ تسوید کچھ ہے، باقی ابھی باقی تصحیح وغیرہ کرنی ہے، نظر ثانی وغیرہ، اس طرح کے کام چھوٹے موٹے وہ ہیں ساتھ ساتھ، باقی تقریباً وہ مکمل ہے۔ تو بڑے کام یعنی یہی ہیں 2، اس کے ساتھ یہ چھوٹا موٹا کام وہ چلتا رہتا ہے، تو کبھی کبھی وہ درمیان میں کوئی مضامین لکھنے پڑ جاتے ہیں، آ جاتا ہے کوئی موقع، کسی کو جواب دینا پڑ جاتا ہے کبھی، وہ تو چلتا رہتا ہے ساتھ۔ سوشل میڈیا پہ بھی آپ خاص دور میں کافی ماشاءاللہ سے متحرک رہے، تو کب سے اور مطلب آپ کا سوشل میڈیا کا شوق ہوا، اور اس میں کوئی ابھی آپ کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ ہے، کوئی فورم وغیرہ ہے جو چلا رہے ہوں؟ سوشل میڈیا پہ 2003 میں جب میں فارغ ہوا نا، تو اس وقت مجھے تعارف کروایا پال ٹاک کا عطا الرحمن ہزاروی نے، عطا ہزاروی نے۔ اس وقت یہ پال ٹاک ہی ہوتا تھا، اور یہ فیس بک وغیرہ یہ دوسری تیسری چیزیں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا ابھی۔ تو وہاں پہلا جو میرا درس ہے آن لائن اور سوال جواب کی نشست، وہ پال ٹاک پہ ہوئی۔ اس وقت میں گیا تھا انہیں ملنے کے لیے ہری پور میں، ہزارے میں، جب میں باغ پڑھاتا تھا۔ تو پال ٹاک چلتا رہا ایک عرصے تک، اس کے بعد پھر وہ بلکس میسنجر آ گیا۔ بہت سی دنیا وہ پال ٹاک کو چھوڑ کے بلکس پہ اس وجہ سے بھی آئی کیونکہ پال ٹاک نے وہ جو فری آئی ڈی تھی وہ ختم کر دی تھی۔ خیر ہم پال ٹاک پہ بلکس پہ دونوں پہ چلتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلکس دور میں ہی میں نے ویب سائٹ بنائی تھی دین خالص کے نام سے، کیونکہ ادھر مناظروں کا سلسلہ بھی چلتا تھا، آن لائن ڈیبیٹس ہوتی تھیں، سوال جواب بھی، اور بہت سا مواد ایسا ہوتا تھا جو کہ ہمیں فی الفور چاہیے ہوتا تھا، اور کتابوں سے کھنگالنا نکالنا مشکل تھا۔ تو میں نے پھر وہ ویب سائٹ
بنائی دین خالص کے نام سے، اور ادھر یہ جتنا مواد تھا ہمیں فرق کے حوالے سے، ردود کے حوالے سے جو درکار ہوتا تھا وہ سارے کا سارا اس پہ ڈالا، اور اہل حدیث علماء کی آڈیوز اور ان کے کتب مضامین وغیرہ، کتابوں کی طرف توجہ کم ہی رہی ہے، تو باقی مضامین وغیرہ جو تھے جو سرچیبل ہوں وہ سارے ہم نے اس پہ ڈالے تھے۔ تو پھر یہ جو اب نیشنل الیکشن پلان والا معاملہ کھڑا ہوا تو وہ اس کو ہم نے ویب سائٹ کو کلوز کر دیا۔ اسی دوران میں نے ابھی اپنی بھی آفیشیل آپ کا وہ مزاج ہے یا ابھی کوئی حالات کے ساتھ ساتھ انسان تھوڑا سا چیزوں کو سیکھتا ہے، ابھی آپ کسی اور اس کی طرف مطلب فرق کے رد والا ابھی بھی آپ کا کوئی کام ہے یا ابھی آپ فرق کے رد والا جو کام ہے ضرورت پڑنے پر کرتے ہیں، چھوڑا نہیں جا سکتا اس کو، اور نہ ہی یہ چھوٹ سکتا ہے، صحیح وہ چلتا ہے کام، لیکن ان کے توجہ زیادہ نہیں ہے، زیادہ اب نہیں ہے، اب پرائرٹی بھی نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے، ہاں ترجیح نہیں ہے، اب ترجیح نہیں، ترجیح پہلے بھی نہیں تھی اتنی، اچھا پہلے بھی اتنی، صرف ضرورت یہ تھی کہ اس وقت یعنی کہ ہمارے علماء اہل حدیث میں سے سوشل میڈیا پر کوئی بندہ موجود نہیں تھا وقت دینے والا۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ وہ وقت دیتے تھے، ان کا درس ہوتا تھا ہفتے میں ایک آن لائن۔ سید طالب الرحمن شاہ صاحب کا بھی ایک درس ہوتا تھا، لیکن وہ بس درس اور اس کے بعد سوال و جواب کے نشست اور ختم۔ جو ڈیلی بیس پہ ضرورت پڑتی تھی اس کو کور کرنے کے لیے اور کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ پھر وہ جتنی بھی ضروریات تھی نا وہ ہمیں ہر جگہ سر دینا پڑا، اور وہ پھر سلسلہ چلتا گیا۔ تو اس وقت بھی ترجیح یہ نہیں تھی، فرق اور ردود جو میرا ذاتی طور پر مزاج ہے شروع سے لے کے ہی وہ فقہ الحدیث کا ہے، فقہ الحدیث کا، اچھا فوکس اسی پہ ہے، حدیث علوم حدیث پہ بس، باقی ضرورت ہے جتنی ضرورت پڑ جائے اتنا چلے جاتے ہیں۔ تو ابھی کوئی ویب سائٹ وغیرہ ہے آپ کی؟ ہاں ابھی میری آفیشیل سائٹ ہے رفیقطاہر.com۔ اچھا اس نام سے ہاں رفیقطاہر.com۔ جی، وہ دین خالص.net تو وہ وائنڈ اپ کر دی نا اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ رفیقطاہر.com پہ میرا ذاتی مواد جو ہے کتب رسائل اور فتاوی بھی اور مضامین بھی، اور اسی طرح وہ دروس خطبات وغیرہ، اور اسی طرح اسباق کی ریکارڈنگز وہ بھی موجود ہے کافی حد تک۔ تو یہ بتائیے گا کہ اب ماشاءاللہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، بہت سے نوجوانوں کا سوال ہوتا ہے مجھ سے بھی اور آپ جیسے علماء سے بھی کہ کیسے دین کو گھر کے ساتھ مینیج کر لیتے ہیں، مطلب گھر والے ہیں، اب ظاہر بات ہے کوئی شادی شدہ بھی آپ ہوں گے، کوئی بچے بھی ہوں گے، ابھی آپ نے بتایا نہیں لیکن ابھی آپ بتا دیں گے کتنے آپ کے ماشاءاللہ سے اولاد ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بندہ بھی دین کے لیے ایک وقت نکالتا ہے، ظاہری بات ہے کھینچا تانی تو پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا کے لیے کرتے ہیں تو گھر میں کچھ آ رہا ہوتا ہے، مطلب ایک بزنس مین بھی 12 گھنٹے لگاتا ہے یا 2 سال 4 سال باہر لگا کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ بیویاں ذرا بچے مطمئن رہتے ہیں چلے آ رہا ہے۔ دین کا کام کرنے کے لیے آپ نکلتے ہیں تو ظاہری بات ہے بعض اوقات آپ کو اپنا پیسہ لگانا پڑتا ہے، ملے گا کیا، آئے گا کیا، ٹھیک۔ تو اب اس میں گھر والوں کو شکایات پیدا ہوتی ہیں کہ جی آپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، ہمیں وقت نہیں دے رہے، تو یہ مسئلہ آپ کو بھی پیش آتا ہے، اگر آتا ہے تو آپ اس کو کیسے مینیج کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ مسئلہ شروع سے لے کے ہی ہے اور سب کے ساتھ چلتا آیا ہے، اس نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا لہذ الکتب اشد علی من ثلاث ذرائع کہ یہ کتابیں 3 سوکنوں سے زیادہ بھاری ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، ظاہری بات ہے کہ جب معاملات ایسے ہیں، دنیا دار آدمی تو جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ باہر ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھر کے دروازے سے اندر آ جاتا ہے پھر گھر کا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر ہو کے بھی گھر کے نہیں ہوتے، مسئلے مسائل پوچھنے والے وہ فون کر رہے ہیں، ان کو کوئی ٹائم ٹیبل کا کوئی شیڈول کا پتہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے حساب سے جب ضرورت پڑنی ہے فٹ فون۔ اور پھر کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہمیں وہ مکتبے کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح جب فتاویٰ تحریر کرنے کا مسئلہ آتا ہے یا کوئی مضمون وغیرہ لکھنا ہوتا ہے تو پھر بھی ہمیں مکتبے میں بیٹھنا پڑتا ہے، یکسو ہونا پڑتا ہے، یکسوئی کے بغیر تو یہ کام ہوتا نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے بیگمات بھی تنگ ہوتی ہیں، بچے بھی تنگ ہوتے ہیں کہ وہ بابا گھر میں موجود ہونے کے باوجود وہ کنڈی نہیں کھول رہے۔
مطلب آپ کنڈی چڑھا کے کام کرتے ہیں اور بچے آ کے تو نہیں کرنے دیں گے نا، صحیح. بچوں کو دور کر کے تو پھر ہی کرنا پڑتا ہے، وگرنہ تو ظاہری بات ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ مطالعہ کر کے کوئی 2 3 4 5 چیزوں کو پڑھ کے ایک نتیجہ اپنے دماغ میں بنا رہا ہوتا ہے، اور بچہ آ کے آپ کا وہ سارا نتیجہ لے جائے تو کیا بنے گا. یہ چیز جو ہے یہ نقصان دیتی ہے، اس لیے پھر بچوں سے ذرا اوائڈ کرنا پڑتا ہے. ابھی ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں، بیٹے ہیں تینوں. اچھا ماشاءاللہ. تو کیا ایج ہے ان کی؟ ایک بڑا بیٹا ہے عبد الرحمن، وہ 14 سال کا ہے، پہلی اہلیہ سے. اچھا 2 اہلیہ. ہاں جی. اور دوسری سے 2 بیٹے ہیں، ایک محمد اور ابراہیم. محمد تقریباً 3.5 سال کا ہے، اور ابراہیم کوئی 2.25 سال کا ہے. تو پھر آپ کیا مطلب سجیسٹ کریں گے، اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو دوسری شادی کے حوالے سے کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ آپ کا تو ذاتی تجربہ بھی ہے، مطلب مشکل کام ہے یا مطلب انسان کو اس طرف سوچنا چاہیے، آسان ہے؟ کچھ لوگ 2 کرنے کے بعد کہتے ہیں یار نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، نہ کریں. آپ کا بھی کچھ ایسا ذہن ہے؟ اس کا جو تعلق ہے نا وہ بندے کے اپنے مزاج اور بیویوں کے مزاج، ان دونوں پر انحصار ہے. کبھی ایک بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی وہ 4 بھی ہوں تو وہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. یہ تو عورت اگر تحمل صبر والی، برداشت والی ہو اور گزارا کرنے والی تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس طرح نہ ہو تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. تو دوسروں کو ہم یہی کہیں گے کہ سوچ سمجھ کے کر لیں، مطلب سمجھدار آدمی ہو. ہاں سمجھدار آدمی ہو جو مینیج کر سکتا ہو. مزاج کا دھیما ہونا یہ ضروری ہے، وگرنہ گرم مزاج آدمی تو جب ادھر سے بھی سنے گا ادھر سے بھی سنے گا تو وہ دونوں کو فارغ کر دے گا. صحیح. اچھا نہیں جی، یہ بتائیں کہ اب ہر انسان جو بھی دنیا کا کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اس کے کچھ آئیڈیلز ہوتے ہیں، کچھ گولز ہیں، مقاصد ہیں، یا کچھ خواہشات ہوتی ہیں دنیاوی جیسے ہیں، اسی طرح دینی خواہشات ہوتی ہیں. یہ کرنا ہے، ادارہ بنانا ہے، یوں کرنا ہے، یا یہ کوئی علمی تحقیقی کام میں نے کرنا ہے. تو آپ کے کچھ آئیڈیلز، کچھ مطلب زندگی کا کوئی مقصد جو آپ چاہتے ہوں، ابھی تک نہ ہو پایا ہو، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر مجھے کوئی موقع مل جائے تو میں یہ کام کروں گا مستقبل میں؟ ایک تو جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے کتب حدیث کی تعلیقات شرح والا. دوسرا یہ ہے کہ شروع سے لے کے ہی میری یہ خواہش رہی ہے افراد سازی، یعنی کہ ایسے افراد تیار ہوں جو موجودہ تمام تر علوم پر جن کو دسترس اگرچہ نہ ہو لیکن گرفت ضرور ہو کم از کم. اب جیسا کہ ہمارے ہاں جدید نت نئے مسائل اور نت نئے معاملات کھڑے ہوتے ہیں، تو علماء کرام کو اکثر دشواری پیش آتی ہے اس حوالے سے کہ اس کا ہم کیا فیصلہ کریں اور اس پر کیا حکم لگائیں. تو اس لیے پہلے سے ہی بندہ اس طرح کا تیار ہو، اور کم از کم اس میں اجتہاد کی صلاحیت جو ہے یہ موجود ہونی چاہیے. مسائل کے استخراج، استنباط کا، مل کا یہ موجود ہو. اس طرح کے افراد پیدا ہوں. تدریس کے میدان میں بھی جو مدرس ہے وہ ایسا ہو کہ جو کتاب کو اپنے دماغ میں لے کے پھرے، اپنا ذاتی کنسپٹ اس کا کلیئر ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کتاب پڑھا رہا ہو اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے آج جو پڑھایا تو 2-4 دن بعد آگے کیا بات آنے والی ہے. ایسا مکمل طور پر کتاب اس کے دماغ میں ہو. طالب علم کو وہ پڑھائے تو جو سبق ہے وہ پہلے اس کو خلاصہ اور اس کا جو ہے ایک لب لباب وہ بیان کر دے، پھر کتاب کا حل، اور اس کے بعد پھر جو طالب علموں نے پڑھا ہے وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھا دے. اس طرح کرنے والے مدرس، یعنی کہ فقہ و اجتہاد میں اور تدریس کے میدان میں افراد سازی، یہ میری ایک خواہش ہے کہ یہ ہونی چاہیے. اور میں نے جس قدر مجھ سے ہو سکا کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے محنت بھی کی ہے. تو باقی کوئی خاص ادارہ، وہ جو میں نے ذکر کیا آپ کو کہ ملتان میں نے شروع کیا تھا تخصص مرکز اہل حدیث کے نام سے، اس میں بنیادی کام یہی تھا
کہ مسائل پر گرفت، استنباط اور استخراج کا طریقہ کار یہ سکھایا جائے۔ ماشاء اللہ سے آپ کی کچھ تحریریں میں نے بھی دیکھی ہیں ایک وقت میں سوشل میڈیا پہ اور مختلف فورمز کے اوپر، اور آپ کا کام دیکھا خاص طور پہ تکفیر کے فتنے کے حوالے سے، ماشاء اللہ کافی اچھا کام تھا اس کے رد پہ، ایک بڑا فتنہ تھا۔ تو کبھی دین کے حوالے سے کوئی مشکلات پیش آئی ہوں، یا ایسے موضوعات پہ کام کرتے ہوئے کوئی مشکلات پیش آئی ہوں؟ جیسے انسان بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ موضوعات ایسے حساس ہوتے ہیں لیکن وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ ان پہ کام کرتے ہیں تو بہرحال آپ کو ایک رسپانس ایسا آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں کس مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ تو کچھ ایسا، یا اس کے علاوہ اوورآل ویسے کوئی دین کی طرف آنے سے کوئی مشکلات آئی ہوں؟ مطلب جیسے آپ کا خاندان اگر کوئی ایک خاص مکتب فکر سے تھا، مسلک سے تعلق رکھتا تھا، تو خاندان والوں نے کوئی جیسے کوئی بائیکاٹ کیا ہو، یا معاشی اعتبار سے جیسے انسان جب دین کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں تو ڈالتا ہے، تو ایسا کبھی ہوا؟ خاندان کے حوالے سے تو یہ صورتحال ہے کہ یوں سمجھے کہ میں اس وقت اپنے خاندان سے مکمل طور پر کٹ چکا ہوں۔ اچھا، مکمل طور پر، مطلب آپ کٹے ہیں یا انہوں نے کٹنے کا فیصلہ کیا؟ بس وہ ہم سے کھینچے، ہم ان سے کھینچے، بیچ سے ناتا ٹوٹ گیا، یہ حساب بن چکا ہے۔ اصل میں ایک بغض اور نفرت جو ہے، جب اس کا اظہار ہوگا اور معاملات اس طرح کے ہوں گے تو پھر کام بگڑ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صرف پیر پرستی نہیں بلکہ ہمارے نانکوں کے جو پیر ہیں وہ شیعہ ہیں، تو وہ پھر کافی ڈفرینس ہاں بہت زیادہ گیپ ہے نا، بہت زیادہ گیپ یعنی کہ اگر تو پیر جو ہیں بریلویوں کے وہ کوئی تھوڑے سے وہ بریلوی ٹائپ ہی ہو نا، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رکھ رکھاؤ بن جاتا ہے، لیکن وہ زیادہ بہت آگے، ہاں جی بہت آگے تھا۔ آ رہی۔ باقی کام کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم نے کام شروع کیا فتنہ تکفیر کے اوپر، یہ بات ہے غالباً 2007-8 کی، جب یہ لال مسجد والا معاملہ شروع ہوا تھا، تو اس وقت ساری ہماری مذہبی جماعتیں بھی اور دیگر لوگ بھی وہ یہی پیش کر رہے تھے کہ یہ بہت مظلوم لوگ ہیں اور حاکم وقت ان پہ ظلم ڈھا رہا ہے اور یہ وہ کر رہا ہے سارا کچھ۔ مطلب ہم ان کی بات کریں جو خود کش بمبار ہیں، ہاں جی ہاں جی، جو عوام الناس میں سوسائڈ بمنگ کرتے ہیں۔ تو اس وقت یعنی کہ صورتحال یہ بنی ہوئی تھی کہ اس مسئلے کو، فتنہ تکفیر کو اور خروج الحکام والا جو معاملہ ہے، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا اس وقت۔ میرا ایک درس رکھا ملتان دہلی گیٹ میں، کچھ لوگوں نے سانحہ لال مسجد اور ہماری ذمہ داریاں، یہ انہوں نے ٹاپک دیا تھا۔ خیر ان کا شاید ذہن کچھ اور تھا، لیکن وہاں پہ میں نے انہیں یہی بات بتائی کہ حاکم ہوتا ہے، اس کے خلاف خروج اور اس کے خلاف عسکری کارروائیاں شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، وہاں مل بیٹھ کے جو معاملات طے ہو جائیں وہ ہو جائیں۔ باقی جو لال مسجد میں جو کچھ ہوا ابھی تک ہمارے سامنے اس کے حقائق نہیں ہیں، حکومت کچھ کہہ رہی ہے، وہ عوام کچھ کہہ رہی ہے، اور لوگوں کے ذریعے ہمیں کچھ اور پتہ چل رہا ہے، نہ جانے اس کی کیا حقیقت ہے۔ ہمارا جو کرنے کا کام ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ یعنی یہ ایک وقت تھا کہ فتنہ تکفیر کے خلاف میں نے لکھنا اور بولنا شروع کیا تھا تکفیر و خروج کے حوالے سے، اور اس وقت بہت سے لوگ وہ ہم سے یعنی کہ نالاں ہو گئے تھے، حتیٰ کہ بعد میں جن لوگوں نے تکفیر پہ بڑا کام کیا ہے اور پوری جماعت نے کیا ہے، یہ بھی اس وقت سمجھتے تھے کہ جی ہمارے امیر محترم کی پالیسی کے چونکہ یہ خلاف ہے تو لہذا بس ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ شاید یہ وجہ کہ شروع میں اتنا فتنہ نہیں تھا، بعد میں ہاں جی، بعد میں جب یہ زیادہ بڑا پھیلا، سب کو پتہ چل گیا، اس کا ادراک ہوا، تو پھر یہ سارے شروع جماعت الدعوہ نے غالباً 2011 کے آخر میں کام شروع کیا تھا فتنہ تکفیر کے خلاف۔ تو اس وقت تک میری اپنا توحید حاکمیت اور تکفیر کے اصول و ضوابط اور اسی طرح یہ خودکش دھماکوں کے حوالے سے
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکمران اور عدلیہ کو کافر کرا دینا، مسئلہ تحکیم، اس پر میرے دروس اور میرے تحریریں وہ موجود تھیں ہماری وہ دین خالص سائٹ پر. اس وقت دین خالص تھی، ابھی ہم نے یہ آفیشیل سائٹ نہیں بنائی تھی اپنی. یہ سارا کچھ اس وقت موجود تھا. اور انہوں نے پھر الصادقین پبلیکیشنز کے نام پہ ایک ادارہ بنایا تھا، اور اس ادارے کی طرف سے یہ جو رسائل تھے میرے یہ انہوں نے شائع کیے. بعد میں مقالات تکفیر کے نام سے جماعت الدعوہ نے شائع ہاں جماعت الدعوہ نے شائع کیے تھے. میں نے وہ اپنے ان مضامین میں سے چند ایک مضامین وہ جمع کر کے ہم نے وہ بیت السلام سے شائع کیے ہیں. تکفیر و خروج اور عصر حاضر کی خارجی تحریکیں، یہ گزشتہ سال فروری میں وہ طبع ہوئی ہے کتاب. تو جب یہ کام یعنی کہ پیک پہ پہنچا ہے، وزیرستان والے معاملات جب چلے ہیں، اور ادھر سے افغانستان میں بھی یہ داعش کا جب دورہ شروع ہوا ہے، اس وقت صورتحال یہ بنی کہ مختلف طرفوں سے ہمیں وہ دھمکیاں موصول ہونا شروع ہو گئیں. ایک ان کا فورم تھا باب الاسلام. باب الاسلام فورم میں نے اپنی ایک آئی ڈی جابر علی عسکری، اس وقت میں نے اپنا نک نیم رکھا ہوا تھا، تو اس نام سے میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا باب الاسلام فورم میں. تو میں ان کو پڑھتا تھا کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں تاکہ ان کے حالات ہمیں معلوم ہوتے رہیں. تو آپ ان کے فورم پہ بھی جا کے ان کو رد کرتے تھے؟ نہیں، ادھر وہاں رد کرتے تھے لیکن بڑے نرم سے انداز میں، کیونکہ فورم ان کا تھا. اگر ذرا سختی سے کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ آئی پی بین کر دیں گے، بلاک کر دیں گے، دیکھ ہی نہیں سکیں گے. مقصد تو یہ تھا کہ ہم ان کے اندر داخل ہو کے دیکھیں تاکہ ان کے منصوبے اور ان کے جو حالات ہیں ان سے آگاہی حاصل ہوتی رہے. تو اس فورم کے تھرو بھی یعنی کہ میں جابر علی عسکری بن کے رفیق طاہر کا دفاع کیا کرتا تھا. تو خیر وہ ایک وقت تھا، گزر گیا. تو بہرحال انہوں نے کافی ای میلز کے ذریعے بھی اور ویسے بھی وہ دھمکیاں شمکیاں وہ کافی ادھر ادھر کے وہ معاملات، بلکہ ملتان میں جو ان کا تھا اپنا سیٹ اپ، ان کے ذریعے ایک دفعہ انہوں نے کچھ شرارت کرنے کی کوشش بھی کی. بہرحال اللہ نے ناکام بنا دی. تو خیر ہوا کچھ نہیں، لیکن یہ معاملات اس طرح کے ہوئے ہیں، چلتے رہے ہیں، لیکن کوئی خاص پریشانی وہ الحمدللہ نہیں ہوئی. اچھا یہ بتائیے گا کہ بہرحال یہ ایک ہمارے ہاں ایک بحث تو بہت اہم ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حکمران کے خلاف تکفیر خروج جو ہے نا، اس سے فتنہ فساد زیادہ پھیلتا ہے. اس کو تو کسی صورت الاؤ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ہمارے ہاں سلف نے اس کو الاؤ کیا. لیکن اس سے ایک اور پھر بحث پیدا ہوئی کہ کیا حکمران کو نصیحت بھی نہیں کی جا سکتی؟ آپ اس کو کیا تبلیغ بھی نہیں کر سکتے؟ یعنی ہمارے ہاں مطلب ایک موقف آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر درمیان میں سے ایک تیسرا موقف بھی نکلتا ہے. تو ایک موقف یہ بھی پیدا ہوا خاص طور پہ سلفی گروپس کے اندر، اور آپ اہل الحدیث کہہ لیں، سلفی کہہ لیں، کہ برسر ممبر آپ حکمران کو نصیحت نہیں کر سکتے. مطلب ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے تکفیر خروج کی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی بندوق اٹھائے بغیر، کلاشن کوف اٹھائے بغیر، جیسے اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں، سارے حکومت کو رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ. تو اب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے کہ اگر کوئی آئین کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی اس قسم کی تنقید کرٹیسائز حکومت پہ کر سکتا ہے؟ یا جیسے اب آپ دیکھیں کچھ ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ دھرنا دے دیتی ہیں، یا سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے کے خلاف دھرنا دے دیتی ہیں، سیمینار کر لیے، ٹھیک ہے، آپ لانگ مارچ کر لیا، کچھ کر لیا، مطلب وہ اس میں وہ وائلنس نہیں ہے، وہ قتل و غارت نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کی کوئی کسی حد تک اجازت ہے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے حکمران کو نصیحت کرنے کی، تو نصیحت یہ تو دین کا ایک بنیادی حکم ہے، بلکہ دین ہے ہی نصیحت، الدین النصیحہ. اور سب سے پہلے ائمۃ المسلمین، اللہ کے لیے نصیحت، ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. تو ائمۃ المسلمین کو، مسلمانوں کے جو حکام ہیں، انہیں نصیحت کرنا یہ دینی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے،
یہ لازمی ضرور ہونی چاہیے. جہاں حاکم غلطی کرے وہاں اسے ٹوکا جائے، اور جہاں وہ کوئی درست اقدام کرے، اچھا کام کرے، اس پر اس کی تعریف و توصیف وہ بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ مزید خیر کے کاموں میں آگے بڑھے. یہ مطلوب شریعت ہے. باقی جو رہ گئی بات سرن نصیحت کرنے کی اور جہرن نصیحت کرنے کی، اس میں حالات اور ظروف دیکھنے پڑتے ہیں. ہمارے ہاں خاص کر چونکہ جمہوری حکومت ہے، جمہوری نظام رائج ہے، تو جمہوری نظام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ حدود ہیں، ان میں رہتے ہوئے آپ اپنی بات کریں، ہم سنیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں جمہوری حکومت آپ کو جلسے کرنے کی اجازت دیتی ہے، ریلیاں نکالنے کی اجازت دیتی ہے، دھرنے دینے کی بھی اجازت دیتی ہے. ہاں الا کہ حکومت کسی وجہ سے وقتی طور پر اسے منع کر دے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں. جس طرح آج کل مثلا کرونا کا ایک بہانہ ہے تو اس وجہ سے وہ آپ کو روک دیتے ہیں، یا سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ کو روک دیتے ہیں. اس سے ہٹ کے جمہوری ملک میں جمہوریت یعنی حاکم وقت خود آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں، اور آپ حاکم وقت کے خلاف ایک سیاسی تحریک وہ کھڑی کریں، اس کی آپ کو اجازت ہے. یہ پھر ایک الگ بحث ہے کہ شریعت میں تو چونکہ نظام ہی کچھ اور طرح کا ہے تو وہاں پہ تو معاملہ کچھ اور بن جاتا ہے. ملوکیت جو ہے وہ خلافت کے ساتھ بہت حد تک میل کھاتی ہے، جمہوریت اس سے بہت دور ہے، ہٹ کے ہے. ملوکیت والا بادشاہی نظام ہو یا خلافت والا نظام ہو تو وہاں پہ تو حکومت کے خلاف سیاسی تحریک کھڑی کرنا یہ بھی بغاوتی شمار ہوگی. لیکن جمہوری نظام میں نہیں. جمہوری نظام میں آپ حاکم وقت کو برسر منبر نصیحت بھی کریں گے، لیکن انداز آسان ہونا چاہیے. یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ملوکیت یا خلافت کا نظام الاؤ نہیں کر رہا ہوتا، اجازت نہیں دے رہا ہوتا اس کی، ہاں جی. جبکہ یہ آپ جمہوریت اجازت دیتی ہے، بلکہ خود مطالبہ دیکھیں نا، حزب اقتدار کا جو قائد ہے وزیر اعظم بالکل اس کے برابر ہوتا ہے حزب اختلاف کا قائد. وہ پارلیمنٹ میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے. ہاں جی، یعنی کہ ان دونوں کو برابر کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، دونوں ایک ہی پلڑے میں برابر کے رکھے جاتے ہیں. اور بنیادی طور پر تو جمہوریت میں حزب اختلاف کو کھڑا کرنے کا مقصد تھا تنقید برائے اصلاح، جس کو کہ ہمارے لوگوں نے بگاڑ دیا ہے. تنقید برائے تنقید بلکہ برائے تنقیس. صحیح. تو وہ تنقید برائے اصلاح والا جو کام ہے وہ ذرا پیچھے رہ گیا ہے. حاکم وقت کی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ملکی نظام، ملکی آئین میں رہتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آئین قانون اس بات کی اجازت دے رہا ہے. ہاں لیکن آئین و قانون کے ساتھ ساتھ ہم شریعت کے پابند ہیں. اس کو بھی ضرور دیکھنا پڑے گا کہ کیا شریعت ایسے الفاظ استعمال کرنے کی، یہ انداز اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. اب مثال کے طور پر آپ لانگ مارچ کوئی لے لیں، اور اگر آپ ریلیاں نکالتے ہیں، مثلاً جلوس نکالتے ہیں، اس کو لے لیں، تو راستہ روکنے سے شریعت نے منع کیا ہے. آپ سڑک نہ روکیں نا، سڑک نہ روکیں، روڈ کی ایک سائڈ آپ مسافروں کے لیے چھوڑ دیں. ایک سائڈ ٹھیک ہے، آپ اپنا یعنی کہ آپ نے اپنی قوت کا اظہار کرنا ہے، احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، وہ ہو جائے گا. اس سے وقتی طور پر انتظامیہ تنگ ہوگی یا عوام تنگ ہوں گے راستہ روکنے سے، حاکم کو کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ صرف جو آپ کا احتجاج ہے وہ اس کے لیے پریشان کن ضرور ہے کہ عوام، چونکہ یہ حاکم ہے کھڑا ہی عوام کے سر پہ ہے، تو جب عوام اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور عوام کوئی مطالبات اس کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات اس پر اس چیز کا اثر ہوتا ہے. دباؤ پڑتا ہے کہ اگلی دفعہ ووٹ نہیں ملیں گے، ہماری پارٹی نہیں اقتدار میں آئے گی. تو شرعی احکامات کو بھی ساتھ ساتھ ملحوظ رکھا جائے، اور جو آئین نے آپ کو حق دیا ہے اسے بھی استعمال کیا جائے. جی شیخ صاحب، اب بس ایک آخری سوال ہے کہ کوئی اوورآل آپ ہمارے نوجوانوں کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو جو بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ جس سے ان کو کوئی فائدہ ہو جائے. مختصر یہ ہے کہ علماء کے ساتھ جڑیں، بہت عام بات، علماء سے استفادہ کریں، اور
جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس فن کے جو ماہر علماء ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے رجوع رکھیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ اٹھنے والے نت نئے علماء ہیں کہ جن کا بیک گراؤنڈ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، ان سے اجتناب کرنا یہ ضروری ہے، وگرنہ یہ ضلوا فاضلوا کا مصداق ہو جائے گا کہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے۔ آپ جانتے اچھی طرح سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا علمی بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے، پڑھنے کو شاید انہیں قرآن بھی صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا، اور وہ سکالر محقق بنے ہوئے ہیں۔ ہم تو ان کو وہ باریک کاف والا محقق کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں۔ بہت بہت عام آپ کی نصیحت ہے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، تو فتنوں کے زمانے میں اگر آپ نے اپنے دین کو بچانا ہے تو علماء سے جڑیں، جڑ کے رہیں، علماء سے جڑ کے رہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام بیٹھک۔ انشاءاللہ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ نشست میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، ایک نئے عالمی دین کے ساتھ، ایک نئے اسکالر کے ساتھ، اور ان کی دعوتی، دینی، علمی اور تحقیقی خدمات کے تعارف کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔